والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بحد لا متناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے بہترین لمحات اور خوبصورت ساعتیں عطا فرمائیں۔ آج بھی ہم نے جو سبق پڑھے ہوئے ہیں ان کی علامات کو پہچاننا ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ایک ہی لفظ سے ہم 56 کیسے بناتے ہیں، ایک ہی لفظ سے جو سبق نمبر 11 12 13 14 15 16 ہیں کیسے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس سبق نمبر 11 فعل ماضی، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ ہمیں آتی ہے۔ اس پر جب ہم لگاتے ہیں نا عطین، کیا لگاتے ہیں؟ اس وقت یہ سبق نمبر 12 بن جاتا ہے۔ عطین لگاتے ہیں، یعنی دیکھیں یفتح یا لگا، یہاں سے ایسے جانا ہے، یا تا الف آخر میں نون کو چھوڑ کے الٹ جانا ہے۔ ادھر ہم نے پڑھا یفتح یفتحان یفتحون، پھر تا آ گیا، تفتح تفتحان، پھر الف آ گیا، افتح پھر کیا آ گیا؟ نون نفتح۔ جب ہم نے اس پر لگایا تو کیا بن گیا؟ سبق نمبر 12۔ اب نیچے جتنی 16 سبق ہیں وہ 12 سے ہی بنیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ 12 سے بنیں گے۔ اس کی علامت حمزہ ہے۔ الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ الف خالی ہوتا ہے جس پہ کچھ بھی نہ ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ الف۔ حمزہ وہ ہوتا ہے جس کو بر زبر زیر شاد مد جزم وغیرہ ہو۔ یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں۔ شکل ایک جیسی ہے لیکن حرکات و سکنات آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا، اور خالی ہوگا تو الف ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کی تو ہم نے پڑھا 11، پہلے ہم نے پڑھ لیا، پھر ہم نے 12 بنانے کا یہ ہے کہ عطین لگائے تو کیا بن گیا؟ 12۔ اب ہم نے جب 13 بنانا چاہا تو وہ ادھر سے ہی بنایا، لیکن کیونکہ اس کی علامت عطین ہے، اس کی علامت ہٹائیں گے تو اگلے والا بنائیں گے نا۔ ایک چیز کی علامت اس پر ہے، پہچان ہے، وہ ہٹا دیں گے ہم۔ یہاں سے جب عطین میں سے یا ہٹائیں گے، اب ہم نے لگانا ہے حمزہ۔ کیا لگانا ہے؟ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ حمزہ کو زیر دینی ہے یا پیش؟ کیا دینی ہے؟ یہ خود ہی بنا رہے ہیں ہم، مطلب اکیلے میں بیٹھے ہیں، ایک حرفوں میں ملا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پہلے آتا ہے کہ تینوں حرف پر کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے، یا درمیان والے پہ زیر ہوتی ہے، یا درمیان والے پر پیش ہوتی ہے۔ آگے سے ہم نے عطین لگایا تو 12 بنا لیا۔ پھر ہم نے عطین کو ہٹایا، یعنی یا کو ہٹایا، اور 13 بنانا چاہا امر، تو کیا کیا ہم نے؟ الف لگایا۔ اب ہم نے الف کے نیچے زیر دینی ہے یا پیش دینی ہے، یہ ہم نے پہچاننا ہے۔ الف کے لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے، درمیان والا حرف۔ دیکھیں گے کہ جو ہم نے یفتح پڑھ رہے ہیں، یضرب پڑھ رہے ہیں، یسمع پڑھ رہے ہیں، یکرم پڑھ رہے ہیں، یا ینصر پڑھ رہے ہیں، جو بھی قرآن مجید میں کھڑا ہے ایک لفظ، زبر زیر لگی ہوتی ہے نا، وہاں کھڑا ہے، تو اگر اس پر درمیان والا حرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین کلمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پہچانا تھا نا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اسی طرح اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ناصرہ، تو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اسی طرح سامیہ ہے، یہ کیا؟ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کا عربیوں نے نام بنے، انہوں نے نام رکھ دیا، حرف جون سا مرضی ہوگا، انہوں نے کیا نام رکھ دیا جی؟ پہلے حرف کا نام کیا رکھا؟ فا کلمہ، دوسرے کا، تیسرے کا لام کلمہ، کیونکہ افعال ہیں تو فعل کا ہی انہوں نے لے لیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، یا تینوں ہی آ سکتے ہیں نا۔ ہم نے 6 جو اسلامی سلطنت کے 6 باب پڑھے، ان میں سے 3 باب ایسے ہیں جن کی حرکت دونوں کی ایک ہے، فاتحہ یفتح، ماضی کا بھی وہی تا زبر ہے، مضارع میں بھی تا پر زبر ہے، لیکن جب اب ہم آئے ناصرہ ینصر صاد پر، وہاں زبر تھی، جب ادھر ہے تو پیش آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے 12 سے ہی بنانا ہے نا 13 امر، تو ہم نے دیکھنا ہے یہ اگر اس پر زبر ہے یا زیر ہے، اس صورت میں ہم زیر لگا دیں گے۔ دونوں صورتوں میں زبر ہوگی تو تب بھی زیر، زیر ہوگی تو ہم نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے، اس کا ہٹایا، اس کی علامت کو کیا کیا؟ ہٹایا۔ یہ تو پہلے ہی ساکن ہے نا، صرف ہٹایا ہی ہے نا، یف اف ہو جائے گا، تو کیا دیکھیں گے؟ درمیان والا، یعنی عین کلمہ، کیا دیکھیں گے؟ عین کلمہ دیکھیں گے کہ جناب اس پر زبر ہے یا زیر ہے۔ اب اس پر اگر زبر ہے تب بھی کیا دیں گے؟ اگر زیر ہے تو، اگر پیش ہے تو پھر کیا دیں گے؟ پیش دیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ مطلب لفظ ہے ہمارے پاس عبادہ، کیا جی؟
عبادہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ نعبدو، ایاک نعبدو آ گیا، اس کا مطلب ہے ناصرہ ینصرو ہے، عبادہ یعبدو ناصرہ۔ اب ہم نے عطین لگایا تو کیا بن گیا؟ یا اب ہم اس سے بنانا چاہتے ہیں سبق نمبر 13، لیں جناب ہم نے اس کو دیا ہٹا، ختم۔ یہاں لگانا ہے ہم نے حمزہ، ٹھیک ہے، کیا لگانا ہے؟ حمزہ۔ اب کیا کریں گے؟ یہ عین بنا دیں گے نا ہم، اس طرح کر کے عین بن جائے گی نا، اس طرح عین بنا دیں گے، ظاہر ہے وہ درمیان میں عین کی شکل اور آتی ہے، شروع میں یہ بنا دیا۔ اب کیا یہ کتنے حرف ہیں؟ 3، عین با، تو عین کلمہ کون سا ہے؟ با، عین کلمہ کون سا ہے؟ با، بہت زبردست۔ تو یہاں کیا ہے؟ تو یہاں کیا دیں گے؟ زبردست، یہ اتنا سا سیکھنا ہے ہم نے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، سین کو چھوڑیں تو کیا بڑھے گا؟ اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اے لوگو اعبدوا آیا، کیا آیا؟ اعبدوا، یہ ہے ہم نے سمجھا، ٹھیک ہو گیا؟ 13 تک سمجھ آ گئی نا جی؟ الحمدللہ۔ جس کو سمجھ نہیں پھر ہم دوہرا بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے 3، جب ہم نے اس کی زیر ہے، اس کی علامت ہے عطین، اس کی علامت ہٹائیں گے، فوراً دیکھیں گے کہ درمیان میں جو حرف کھڑا ہے اس پر زبر ہے، زیر ہے، یا قرآن مجید میں زبر زیر پیشیں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ زبر زیر، زبر اور زیر ہے تو زیر لگائیں گے، اگر پیش ہے تو جی۔ اسی طرح ہے ہمارے پاس یکرمو، یہ کون سی علامت ہے؟ ہمارے سبق نمبر 12 کی عطین میں سے، اس کو ہم نے ہٹایا۔ اب ہم نے دیکھا 3 حرف بچے ہمارے پاس، کاف، را اور میم۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ را، کون سا ہے؟ را کے اوپر کیا ہے؟ لہذا ہم جب یہاں حمزہ لگائیں گے تو اس پر کیا لگائیں گے؟ کیا بنے گا؟ اکرم۔ اب ان 2 بابوں کے علاوہ، ناصر ینصر اور کرم یکرم کے علاوہ جو 3 باب ہیں ان پر زیر ہی آئے گی۔ 4 باب، 6 پڑھے تھے ہم نے، اسلامی سلطنت کتنے باب پڑھے؟ 6، تو 2 باب کر لیں، ناصر ینصر، کرم یکرم، اس کے علاوہ سب پر کیا آ جائے گی؟ زیر آئے گی۔ نظر آ رہا ہے نا، سمجھ آ رہا ہے نا سب دوستوں کو؟ جی آگے تھوڑا سا ہم نے یہاں تک سمجھا، چلو جی یہ ہمیں سمجھ آ گیا، تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں۔ ایک ہی لفظ سے آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی الحمد شریف سے ہی آپ کے 56 روح پڑھا دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی؟ آگے اس کی علامت تھی عطین، اس کی علامت تھی حمزہ، ٹھیک ہو گیا؟ سبق نمبر 13 کی علامت کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ اب زیر زبر کا ہم نے خود کرنا ہے جی۔ سبق نمبر 13 کی علامت ہے لا، زبردست جی۔ سبق نمبر 14 کی علامت ہے لا، کیونکہ ہم نے کہنا ہی تو لا لگے گا۔ فرق کیا ہوگا؟ بنانا ہم سے پھر بھی اسی سے ہی ہے۔ عطین کیا کرنا ہے؟ اس یا کو کیا کر دینا ہے؟ تا، کیا کر دینا ہے؟ تا، تبدیلی آ گئی، اور شروع میں ہم لا لگا دیں گے تو لا تفتح، لا تفتحا۔ معلوم ہوا اس سے جب ہم نے 12 بنانا چاہا تو عطین لگایا، جب 13 بنانا چاہا تو عطین کو ہٹایا، حمزہ لگایا، جب 14 بنانا چاہا تو یا کو تا کیا اور لا لگا دیا۔ 14 تک سمجھ آ گئی جی؟ بنیں گے اسی سے سارے، کس سے بنیں گے؟ اسی سے بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ اسی سے بنیں گے جی۔ ہم اب سبق نمبر 15 بنانے لگے ہیں۔ کیا بنانے لگے ہیں جی؟ وہ بھی آسان ہے، جہاں سے یہ ہے ہمارے پاس یفتحو، کیا کریں گے جی؟ اس کی علامت اڑائیں گے نا، اڑا دی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہلے حرف کے بعد کیا لگائیں گے؟ الف لگائیں گے۔ پہلے حرف کے بعد یعنی کیا کہیں گے؟ فا کلمہ کے بعد الف لگائیں گے۔ الف پر کچھ بھی نہیں ہوتا، الف پر، اور الف کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور پیش کی واو کے ساتھ، پیش کی واو کے ساتھ۔ یہ چاہتا بھی یہی ہے، ورنہ یہ مانتا ہی نہیں، بات ہی نہیں مانتا۔ یا کی کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ۔ الف آتے ہی کہنے لگا جناب زبر، ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، ناراض نہیں ہونا، اے لو ٹھیک ہو گیا۔ ہم آپ کو کیا دے دیتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں۔ فا، اس کے بعد آ گیا تی۔ تو جب ہم نے، اب سمجھنا ہے، جب ہم نے سبق نمبر 15 بنانا ہے 12 سے، سب سے پہلے ہم نے حروف عطین کو ہٹا دینا ہے۔ جو 3 حرف ہمارے پاس بچیں گے، کتنے بچیں گے؟ پہلے حرف کے بعد، جس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، فا کلمہ کے بعد الف لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ الف کے فوراً بعد کیا کریں گے؟
زیر دے دیں گے، زیر دیں گے، فوراً کیا دیں گے؟ زیر. تو کیا بن جائے گا؟ سبق نمبر 15. سبق نمبر 15 ہم نے یہ آج دہرایا. مطلب آج ہم بنا دیتے ہیں جی ینظرو. کیا جی؟ یہ ینظرو ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ سبق نمبر 15. ہٹاؤ جی، یہ ہٹ گیا. یہاں تھا نون. کیا تھا؟ نون. اب کیا کریں گے ہم؟ نون کے بعد کیا لگائیں گے؟ کیا لگائیں گے؟ لو جناب، نون کے بعد ہم نے کیا لگایا؟ الف. اور بیچ میں سے اس کو ختم کر دیا نیچے زیر، اور دوسرے حرف کو کیا دے دی؟ کیا بن گیا؟ ناظر. کیا؟ ناظر. نا دیکھنے والا، ناظر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے پاس آ گیا جی یان سر. یان جی. آگے جو ہے ہم وہی بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کو ہمارے پاس بعد میں کیا ہے؟ نون. نون ناسارا بنا. نون کو کیا کریں گے ہم؟ اور سواد کے نیچے کیا دیں گے؟ اور یہ ختم. کیا بنے گا؟ ناصر صاحب ہمارے پاس آ گئے جی. کون آ گئے جی؟ ناصر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہے کہ آپ کسی بھی حرف سے چاہیں اسی وقت بنا لیں. آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت چاہیں آپ ان حروف کو بنا لیں. ہم یہ پریکٹس رہے گی آپ کو. 1-2 دن تھوڑا سا مشکل رہے گا. جب ہم 5-7 دن روزانہ 5-7 دن پڑھیں گے، اور پھر یہ بالکل آپ کے اندر کھل جائے گا. ایک ہی حرف سے آپ کئی حرف بنا لیں گے. پھر میں کہوں گا جناب سبق نمبر 11 لکھیں تو آپ لکھ لیں گے جی. 11 سے 12 بنائے بن جائے گا. 13 بنائے، 14 بنائے، 15 بنائے، 16 بنائے جی. اس کی علامت کیا ہے؟ عطین. اس کی علامت کیا ہے؟ حمزہ. اس کی علامت کیا ہے؟ لا. اس کی علامت کیا ہے؟ فا کلمہ کے بعد الف، اور الف کے بعد زیر. ٹھیک ہو گیا. آگے جو آخری ہے اس کی علامت ہے میم اور واو. کیا ہے؟ میم اور جی. سب سے پہلے کیا لگایا ہم نے؟ عطین، حمزہ، لا، الف. الف ہی کہیں، زیر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، زیر آپ کو سمجھ ہے. الف اور واو، میم اور واو جی. اب ہم بناتے ہیں یہ ہے جی یشہرو. کیا جی؟ ٹھیک ہے. اس سے ہم بنانا چاہتے ہیں سبق نمبر 16. کیا کریں گے؟ وہی کام. اس کو کیا کریں گے؟ ختم. یہاں جزم تھی، یہاں میم لگائیں گے. مش ہو گیا. مش. یہ تو ہو گیا الگ. اب ہمارے پاس کتنے حرف بچے؟ 2، ہا اور را. تو ہا کے اوپر یعنی دوسرے حرف کے آگے واو لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ تو کیا ہو جائے گا جی؟ یہ ہا آ گیا تو یہاں یہ ہو گیا را. کیا ہو گیا جی؟ مشہور. کیا ہو گیا جی؟ مشہور. یہاں سمجھ آ گئی؟ پہلے جو ہم نے یا ہٹایا وہاں لگا دینا میم. تھا یف، ہم میم لگائیں گے، کیا بن جائے گا؟ مف جی. تھا کیا؟ یف. یفتہو. کیا لگائیں گے؟ مف. یسمعو، مسمع. ٹھیک ہے. ینصرو، من. ٹھیک ہے. میم لگا دیں گے، من. اسی کی جگہ وہی آواز ہوگی، صرف میم لگا دیں گے. یا کی جگہ میم لگائیں گے. اور اب آج باقی بچیں گے ہمارے پاس کتنے حرف؟ 2. ایک تو استعمال ہو گیا نا. 2 بچیں گے تو دوسرے کے بعد واو لگا دیں گے. دوسرے کے بعد تو کیا بن جائے گا؟ ہمارا سبق نمبر 16 بن جائے گا. کسی لفظ سے مرضی چاہیں. اب ہم ایک میں آپ کو بنا کے سارا دکھاتا ہوں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. ساتھ سبق بھی لکھتا ہوں، جلدی جلدی ہم سمجھ لیتے ہیں جی. جی دیکھیں جی 11 سبق نمبر راحیمہ. ٹھیک ہو گیا جی. عطین لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یرحمو. یہ رحمہ سامع یسمعو. رحمہ یرحمو سامع یسمعو، یہ اسی کا رشتہ دار ہے. یرحم بن گیا. اب ہم یہ سبق نمبر کون سا ہو گیا؟ 12. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم یا ہٹائیں گے. یرحمو. کیا ہٹائیں گے؟ یا ہٹائیں گے. ہا پر کیا ہے؟ زبر. اس کا مطلب ہے یہاں جو ہم الف لگائیں گے زیر آئے گی. کیا بنے گا؟ ارحم. کیا بنے گا؟ ارحم. اب پھر ہم اسی سے یرحم سے ہی ہم دوسرا بنائیں گے اگلے والا لا ترحم. کیا بنائیں گے؟
کیا کریں گے جی؟ یا کو کیا کریں گے؟ تا کریں گے اور ساتھ کیا لگا دیں گے؟ لا ترحم۔ یہ ہمارے سبق 14 ہو گئے جی۔ آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو ہٹائیں، یہ یا تھا، یہ پھر وہی ہو گیا یرحم۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سبق نمبر 15 بنانا چاہتے ہیں۔ اس کو ہٹایا، ہمارے پاس کیا بچا؟ را۔ را کا کیا لگایا؟ اور آگے کیا دی؟ کیا بنا؟ راحم، رحم کرنے والا۔ راحم کیا؟ راحم، رحم کرنے والا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی ہمارے پاس آ گیا، ہمیں سمجھ آ گئی جی۔ ہم پھر یہاں یا لگا دیتے ہیں، یہ یا لگ گیا۔ اب ہم نے بنانا ہے سبق نمبر 16۔ کیا کرنا ہے؟ یا کو ہٹائیں گے، میم تھوڑا سا را کو ایسے کر دیتے ہیں نا، میم کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے۔ مر، یار تھا تو کیا بنا؟ مر۔ اب ہا کے بعد کیا لگائیں گے؟ واو، بہت زبردست جی۔ یہاں لگاتے ہیں واو اور یہاں لگا دیتے ہیں میم، تو کیا بن گیا؟ مرحوم۔ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحمت کی جائے، جس پہ رحمت کی جائے۔ تو ہم نے ایک ہی چیزوں سے کیا کیا؟ اب ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ سبق نمبر 11